اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 32 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، کسی قسم کا کوئی علم نہیں واسطے ہمارے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی حکمت والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے، جب فرشتوں سے استفسار اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ان سب چیزوں کے نام کا نہیں پتہ، جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہمیں اتنا پتہ ہے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کا، سبحانک۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے ہر کمی، کمزوری، کوتاہی سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ یقیناً اللہ کی ذات سبحان ہے اور بہت کمال لفظ ہے یہ سبحان۔ یہ مبنی لفظ ہے، ہر حال میں ایک ہی جیسا رہتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی سبحان اللہ، ہاں جی، ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کے اندر کمزوریاں، مجبوریاں، مسلطیں، نہ جانے کیا کچھ انسان ہے۔ انسان کی کمزوری ہے شادی کرنا، وہ شادی کرتا ہے، پھر کمزوری ہے، وہ بوڑھا ہونا ہے، اس کی وراثت کو سنبھالنے والا بھی تو کوئی ہو، یہ پھر اس نے روٹی کھانی ہے، پھر محتاج ہے۔ ہر اعتبار سے انسان دیکھیے، محتاجی اور کمزوری اور مسئلت اور مجبوریاں سب آڑے آ جاتی ہیں انسان کے، لیکن اللہ کی ذات خالق ہے، انسان مخلوق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے اوپر اللہ کو قیاس کر لے، یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ یقیناً یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اور انسان بھی روح اللہ کے ہونے کے حوالے سے نیکی کرنے پر مجبور ہے۔ یہاں تک یہ نہیں کہ نیکی کرتا ہے، بلکہ جیسے انسان دیکھتا ہے، اللہ نے اپنے لیے بھی دیکھنے کا لفظ بولا ہے۔ جیسے سنتا ہے، اللہ نے بھی کہا سنتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ قرآن مجید، اللہ کلام پڑھ کر بھی سنائے گا۔ تو اس اعتبار سے چونکہ اپنی روح پھونکی ہے، اپنے پہ قیاس تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا قیاس نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پالنہار ہے، پروردگار ہے، مالک یوم الدین ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ انسان کو تو شیطان کے مقابلے میں وہ جو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے کہ انسان جب اس قوت کے ذریعے شیطان کا کلا کما کرے گا تو ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے شیطان کو بنایا ہے اور اس کی عطاعت انسان کو بھی دے دی کہ یہ جانتا، دیکھو یہ کیا کچھ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے، انہوں نے اس بات کی لا علمی کا اظہار کیا کہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے سکھایا۔ یقیناً ہر چیز کا علم تو اللہ نے انسان کو سکھایا، بے شک تو ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اب ان دو آیتوں کو اگر ہم ملا کر دیکھیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ تو یہاں آ کر بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے، اور جب انسان تکبر کر رہا ہوتا ہے، غرور کر رہا ہوتا ہے، گھمنڈ کر رہا ہوتا ہے، شیخی مار رہا ہوتا ہے، ریا کر رہا ہوتا ہے، دکھلاوا دے رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو کہاں یاد ہوتا ہے؟
تو اس اعتبار سے دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیر.